السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 12ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، غریب آدمی کی قربانی کے جانور کا گم ہو جانا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص ہے، چاہے وہ شخص غریب ہو یا مالدار ہو، قربانی کے لیے کوئی جانور خرید رہا ہے اور وہ شخص قربانی کے جانور کا دودھ وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے دودھ وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ اس میں بھی ایام نحر کی شرط لگاتے ہیں کہ ایام نحر میں اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل مطلوب ہے۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہو تو ایام نحر سے پہلے اس کا اون یعنی جو بال ہوتے ہیں ریشے کے مانند، اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے، ایک اصول دھیان میں رکھیں کہ جب بھی کوئی جانور قربانی کے نیت سے خریدا جائے تو خواہ وہ خریدنے والا شخص مالدار ہو یا غریب ہو، اس جانور سے کسی بھی طرح کا انتفاع اور فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر قربانی کا جانور کوئی ایسا جانور ہو جو دودھ دینے والا جانور ہو تو اس کے تھنوں میں بار بار ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے تھنوں میں دودھ آنا بند ہو جائے، اور اگر دودھ نکال لیا ہو تو اسے فقراء اور مساکین کو صدقہ کر دینا واجب ہے، اور خود استعمال کر لیا ہو تو بازار کی قیمت کے بقدر جتنی رقم بازار میں چل رہی ہے اس کے مطابق اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہے، اور یہی حکم اون اور بالوں کا بھی ہے، کیونکہ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے اس کے ہر ایک جز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کر لی جاتی ہے، اس لیے اس کے کسی بھی حصے کو اپنے کام میں لانا جائز نہ ہوگا، خواہ جانور کو ایام نحر میں خریدا ہو یا اس سے پہلے خریدا ہو، اور اگرچہ خریدنے والا خود مالدار ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے کسی بھی جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ ملاحظہ فرمائیے، الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 301، کتاب الاضحیہ، الباب السادس فی بیان ما یستحب فی الاضحیہ والانتفاع بها، مکتبہ دار الفکر بیروت۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا غریب آدمی کی قربانی کے جانور کا گم ہو جانا، اس سوال کے ماتحت
دو اشکالات پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دو اشکال کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دو، پھر اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے کہ مثلا ایک غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور گم ہو گیا تو اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر وہ پہلے والا جانور جو گم ہو گیا تھا وہ مل گیا، تو غریب کے لیے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ کسی مالدار کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے لیے فقط ایک ہی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1۔ اب جو دوسرا اشکال تھا وہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی بڑا جانور خریدتے وقت اگر کسی غریب آدمی کی نیت کسی کے شریک کرنے کی نہ تھی، لیکن بعد میں اس نے دوسرے کو شریک کر لیا، اگر ایام نہر باقی ہے تو ان تمام حصوں کی قربانی اس کو پھر سے کرنی پڑے گی جتنے حصے داروں کو اس نے شریک کیا ہے، اور اگر ایام نہر ختم ہو گئے ہیں تو ان حصوں کے پیسوں کا صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ جبکہ اگر کوئی مالدار آدمی ایسا کرے تو اس کے لیے درست ہے، اور غریب آدمی کو اتنی رقم صدقہ کرنا پڑتی ہے۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب غریب آدمی قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، چونکہ نیت پورے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی دوسرے کو حصہ دیا تو اس حصے کی جو بھی قیمت ہوگی اس کا صدقہ کر دینا ضروری ہوگا، البتہ خریدتے وقت ہی حصے دار بنانے کی نیت تھی تو یہ جائز ہے۔ مالدار کا حکم اس کے برخلاف ہے، چونکہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ان پر پہلے سے ہی قربانی واجب ہے، اس لیے جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر الگ سے کوئی قربانی اور کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ خود بھی جانور خریدنے سے پہلے اپنی زبان سے پورے جانور کو ذبح کرنا اپنے اوپر متعین کر لے۔ اس صورت میں مالدار کا حکم بھی غریب جیسا ہی ہوگا، یعنی خریدنے کے بعد دوسرے کو شریک کرنا درست نہ ہوگا۔ البتہ مالدار کے لیے بہتر یہی ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے ہی دیگر شرکاء کو متعین کر لے۔ اسی طرح جب غریب نے جانور کو خرید کر اس کی قربانی اپنے اوپر واجب کر لی تو وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا، کیونکہ غریب شخص پر قربانی واجب نہیں تھی بلکہ اس نے خود اپنے آپ پر قربانی واجب کر لی ہے۔ اب اگر قربانی کرنے سے پہلے وہ جانور گم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ اس نے کوئی دوسرا جانور خریدتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ شریعت کی جانب سے اس پر قربانی کا حکم عائد ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اس نے واپس سے کوئی دوسرا جانور خرید لیا پہلے جانور کے گم ہو جانے کے بعد، تو گویا اس نے اس دوسرے جانور کی قربانی بھی اپنے پر فرض کر لی۔ اب اگر
پہلے والا جانور مل گیا تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، جبکہ مالدار پر شریعت نے قربانی لازم کی ہے، اس کے جانور خریدنے سے الگ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوئی۔ اب اگر خریدا ہوا جانور غائب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اب اگر وہ پہلے والا جانور واپس مل بھی گئے تب بھی اس پر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہوگی، نہ کہ دونوں جانوروں کی، اس لیے کہ مالدار شخص پر شریعت مطہرہ کی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا اگر پہلے والا جانور گم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا جانور خریدتا ہے اور دوسرے جانور خریدنے کے بعد پہلا والا جانور مل جاتا ہے، پھر بھی مالدار شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوگی برخلاف غریب کے، کیونکہ دونوں کو قربانی کے لیے اس نے متعین نہیں کیا ہے اور غریب نے دونوں جانوروں کو قربانی کے لیے متعین کیا تھا۔ اس مکمل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ غریب آدمی پر شریعت کی جانب سے قربانی لازم نہیں ہے، اس پر اس وقت قربانی لازم ہوتی ہے جبکہ وہ اس کے لیے جانور خریدے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر اسی جانور کا قربان کرنا لازم ہے، خواہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، جبکہ مالدار کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ جب غریب کی قربانی کا جانور گم ہو گیا تو اس پر دوسرے جانور خرید کر قربان کرنا لازم نہیں تھا، لیکن جب اس نے دوسرا جانور خریدا تو گویا اس نے اپنے اوپر دوسرا جانور قربان کرنا لازم کیا، اس لیے پہلا والا جانور مل جائے تب بھی دونوں کی قربانی لازم ہوگی، کیونکہ دونوں اس کی جانب سے قربانی کے لیے متعین ہو گئے ہیں، جبکہ مالدار کی طرف سے تعین نہیں ہوئی، اس لیے اس میں صرف ایک کی قربانی لازم ہوگی برخلاف غریب کے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، ابو الحسن برہان الدین، جن کی وفات ہوئی ہے 593، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 359، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دار احیاء التراث العربی بیروت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔